अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मिनिमम कंडीशन क्या है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर साहब के बुलाए हुए इजलास में शिरकत कर ले? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुनियादी शर्त तो जुडिशल कमीशन की है और ये कोई ऐसी शर्त या कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा मोटिव है। ये एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ हमारी भी है और हुकूमत की भी है कि सियासत को अगर इसमें से एक लम्हे के लिए बाहर कर दें तो जिन लोगों की शहादतें हुई हैं वो हमारे ही और आप ही के बच्चे बेटे और पाकिस्तानी थे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बहुत ही ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशल कमीशन। और ये इमरान खान साहब की एक ऐसी डिमांड है जो किसी भी सूरत में आप उसको कोई ये नहीं कह सकते कि ये पूरी नहीं हो सकती, ये पूरी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी भी है हुकूमत वक्त की। तो अगर कल इजलास होता है और वो आपको ये डिमांड दे देते हैं तो फिर आपके बाइकआउट का क्या बनेगा? देखें, अगर हुकूमत उसूली तौर पर इस चीज को मान लेती है, TORs तो फिर बाद में भी बनाए जा सकते हैं ना। अगर हुकूमत मान लेती है कि ठीक है हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कौन सा कोई आपने कहोटा प्लांट में जाके कोई नया बम बनाना है? आप ऐलान करें यस हम तैयार हैं, उसूली तौर पे तैयार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा कि हम मुज़ाकरात की तरफ फिर ना आए। एक बात कही जा रही है कि आपकी पार्टी यानी आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है और उसकी इमरान खान के दरमियान राब्ता उस्तवार करा दिया जाए तो भी बात मुमकिन है। देखें, अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होती है तो उसके बाद ही इसमें कोई पेशरफ्त का इम्कान है। अगर हुकूमत ये एक स्टेप ले ले कि ये ऐलान कर दे कि ठीक है हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, खासकर जो 26 नवंबर का है, वो तो प्योरली इंसानी बुनियादों पे एक बात है ना, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो उस फिर आपको कमेटी को इमरान खान साहब से मिलाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा। बगैर मिले बात आगे कैसे बढ़ेगी? अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं मुज़ाकरात में डेडलॉक है, क्या पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि पहले ये बातें हो रही थी कि बैकडोर भी कुछ मुज़ाकरात पैरेलल चल रहे हैं। देखिए, जो एक मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब की और CM गंडापुर साहब की, आर्मी चीफ साहब से, तो उसकी तो वजाहत आ गई कि वो कोई पॉलिटिकल उसके लिए नहीं थी, सिक्योरिटी सिचुएशन पर थी। अब अगर उसके अलावा कोई और मुज़ाकरात अगर हैं तो मुझे उसका इल्म नहीं। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आपकी पार्टी के ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरी पार्टी में ही पाकिस्तान गिर हद तक कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली उसमें बहुत इम्पोर्टेंट समझी जा रही है कि अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सदारत वापस ले ली गई है। ये बताइएगा, क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात का शाखसाना है या बाज़ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने वादों पर डिलीवर नहीं कर सके? नहीं, दोनों बातें मेरे ख्याल में नहीं है। इसकी वजह यह है कि जुनैद अकबर खान साहब को शायद आप इतना नहीं जानते, हमारे पुराने साथी हैं जी। वो आदमी अगर चाहे भी तो साजिश नहीं कर सकता। अच्छा, वो ऐसा कोई सीधा आदमी है, तो जो उसके दिल में होता है वो उसके मुंह पे होता है। खान का बड़ा पुराना साथी है, कभी कभी तो खान साहब से भी सिंग अड़ा लेते थे वो। अच्छा। गंडापुर साहब भी तो करीबी साथी हैं ना? नहीं, मेरे ख्याल में उसकी रीजन पे मैं आ रहा हूँ। उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है जो हबीब साहब ने बात की ना, तो मैंने उसकी नफी की है कि नहीं, अंदरूनी कोई मुखालफत की वजह मेरे ख्याल में नहीं है। सिर्फ एक वजह हो सकती है और वो ये है कि वज़ीर आला साहब को सूबे पे फोकस करने दिया जाए और जो इंतजामी अमूर हैं वो एक ऐसे शख्स के हवाले किया जाए जो जमात को भी समझता है, तंजीम को भी जानता है और उसके ज़िम्मे कोई ऐसी इंतजामी अमूर भी नहीं है सूबे को चलाने का। वो वक्त भी दे सकता है और पार्टी को भी समझता है, लीडर के मिजाज को भी समझता है। तो ये बताइएगा कि ये फैसला जो पार्टी के अंदर तब्दीलियों का था, पहले से ज़ेरे गौर था, और अगर पहले से था तो कब से था? मेरे सामने तो खान साहब ने कभी जिक्र नहीं किया और बहुत से वकला भी जाते हैं, अगर कोई ऐसी बात थी तो वो कोई ना कोई बात खान साहब कर देते हैं। हाँ। हो सकता है उनके जहन में ये बात हो कुछ अरसे से,
پہلے سے لیڈرشپ سے ڈسکس بہت پہلے سے نہیں تو ہوا. ابھی آپ نے ایک ملاقات کا ذکر کیا جو پشاور میں ہوئی، چلیے ہم اسی کو مانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ملاقات نہیں تھی، ایک امن و امان کے حوالے سے گفتگو تھی. اس گفتگو کے بعد اس معاملے کا اس طرح ہونا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پارٹی کی صدارت سے ہٹ جائیں یا ہٹا دیے جائیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی پولیٹیکل کمپلیکیشن کا پیش خیمہ ہے؟ دیکھیں، وہ جو ملاقات علی امین خان نے کی تھی وہ ظاہر ہے ایز اے صوبائی صدر تو نہیں کی، اور نہ چیف کسی جماعت کے صوبائی صدر سے ملتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے. ویسے دلچسپ بات ہے کہ اس دن وہ بہت سارے صوبائی صدور سے اور مرکزی رہنماؤں سے ملے بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جو حکومت میں نہیں ہے. ایمل ولی خان صاحب سے بھی ملے تھے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے بھی ملے تھے، جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملے تھے. تو لہٰذا ان کی صوبائی صدارت ایک میٹر کرتی ہے. نہیں، وہ تو ایک سیکیورٹی سچویشن پہ ایک مشترکہ میٹنگ کال کی گئی تھی، اس وجہ سے ملاقات ہوئی تھی. سی ایم صاحب تو بطور سی ایم ہی ملے تھے، وہ تو بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیرسٹر گوہر جو ہے جماعت کے ایک چیئرمین کے طور پہ ملے، لیکن اس کی تو وضاحت آ گئی نا کہ وہ پولیٹیکل معاملات پہ تو تھی نہیں، سیکیورٹی سچویشن پہ تھی. اب یہ کہنا کہ شاید اس ملاقات کے بعد خان صاحب نے سوچا ہو کہ میں چینج کرتا ہوں، میرا نہیں خیال. لیکن علی محمد خان صاحب، جنید اکبر صاحب جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے سیاسی طور پہ. جنید اکبر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر جو اپروچ رکھتے ہیں، ان کا ایک سخت سٹانس ہے، اس پر اب کوشچن کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے شاید جنید اکبر صاحب کو مقرر کر کے کوئی پیغام دیا ہے. دیکھیں، ہر آدمی کی سیاست کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک طرح امتیاز ہوتا ہے. تو پرانے ورکر ہیں جنید اکبر خان صاحب، اور میرے خیال میں کوئی پیغام نہیں ہے. بیسیکلی تحریک انصاف کے انتظامی امور، پارٹی کے جو تنظیمی امور ہیں، ان کو صوبے کے انتظامی امور سے علیحدہ کیا گیا ہے. اور یہ پارٹی کا بنیادی آئینی ڈھانچے میں بھی یہ ہے کہ انتظامی عہدے اور تنظیمی عہدے ایک دوسرے سے سیپریٹ رہیں گے. میرے خیال میں اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ صاحب کو زیادہ وقت ملے گا اپنے جو ان کا مین کام ہے اس پہ فوکس کرنے کا. پارٹی کی انٹرنل پالیسی میں بھی کوئی چینج آئے گا؟ ویسے بھی وہ بہت بڑی ذمہ داری آلریڈی پوری کر چکے ہیں. جماعت کو 9 مئی کے بعد 8 فروری تک انٹیکٹ رکھ کے ایک وننگ پوزیشن پہ لے کے جانا کافی بڑا کارنامہ ہے علی امین خان کا اس وقت. تو شاید اب وقت مناسب آ گیا تھا کہ اب پارٹی کو فل ٹائم ایک صدر دیا جائے اور صوبے کو ایک فل ٹائم وزیر اعلیٰ دیا جائے. علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہاں سے آن ورڈ اب جو بھی عدالت کا فیصلہ آ گیا، عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، بشرا بیگم صاحبہ کو سزا ہو گئی، کسی قسم کی رعایت یا حالات میں نرمی کی کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی. کیا پی ٹی آئی ایک بار پھر جا رہی ہے ایجیٹیشن کی طرف اور دوسرے لوگوں کو موبلائز کرنے کی طرف، جیسے آج آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے بعض وکلاء نے بھی اعلان کیا؟ ایجیٹیشن تو کبھی بھی ہم نے چھوڑی نہیں ہے. ایجیٹیشن تو سیاست کا بنیادی حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں ڈائیلاگ بھی ہے. تو کبھی ڈائیلاگ والا پروسیس آگے جاتا ہے، کبھی ایجیٹیشن آگے جاتی ہے. فی الحال مذاکرات کا پروسیس آگے تھا، یا ابھی بھی اگر حکومت جوڈیشل کمیشن کو مانے تو پھر مذاکرات کا پروسیس آگے رہے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی ایجیٹیشن ہوگی. ایجیٹیشن ہوتی اسی لیے ہے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات سے کوئی راستہ بنے. اگر مذاکرات چل پڑتے ہیں تو ایجیٹیشن کا تو مقصد ہی دروازہ کھولنا ہوتا ہے ایک حل کی طرف جانے کے لیے. لیکن اگر وہ دروازہ حکومت بند کرتی ہے تو پھر اس دروازے کو آپ نے ایجیٹیشن کے ایک پیسفل پروسیس کے ذریعے کھولنا ہوتا ہے. تو پھر تحریک انصاف ظاہر ہے پھر وہ اس طرح کے ایک ریزسٹنس موومنٹ کی طرف دوبارہ جائے گی. یہ بتائیے گا کہ خود یہ جو آپ کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی پر دیگر جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں یا دیگر جو اس کی مشکلات ہیں، پی کا ایکٹ بنایا جا رہا ہے. وہ اگرچہ اس میں پی ٹی آئی کا نام تو نہیں ہے، لیکن نشانہ اس کا سبھی بنیں گے، جرنلسٹ بنیں گے. پی کا ایکٹ کو روکنے کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کوئی بڑا پولیٹیکلی سٹانس نہیں لیا. دیکھیں، اس کے خلاف ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے جمعے کے دن بھرپور احتجاج کیا، اور اس پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ، اپنی صحافی برادری کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں.
اور تھینک مجھے یو. امید اور ہے یہ بھی کہ بتا دیں کہ جب آئندہ حکومت میں آ جائیں ہاں. اگر آپ، تو پھر آپ ایسا ایکٹ نہیں لے کے آئیں. کیونکہ آپ کی حکومت میں بھی لانے کی کوششیں تو ہوئی تھیں. لیکن یہی میں بات کرنے لگا تھا، تھوڑا آپ نے اڑنگی ڈال کے مجھے روک لیا. میں یہ کہنے والا تھا کہ ہم اور جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ جیل کے باہر، پھر جیل کے باہر. ہم اگر جیل میں گئے ہیں تو بھی پاکستان کے لیے گئے ہیں. ہم نے نہ اپنے اثاثے بنانے تھے، نہ اپنی فیکٹریاں لگانی تھی، نہ لگائی تھی، نہ لگائی ہیں، نہ لگائیں گے. نہ عمران خان، نہ علی محمد، نہ ہمارے جیسے جتنے بھی جنید اکبر ٹائپ جتنے بھی ہماری سوچ کے لوگ ہیں، تو ہم ان چکروں میں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جو which were bound to happen حبیب اکرم صاحب, because it was our first time in the federal government, میری امید ہوگی، میری خواہش ہوگی اور میری کوشش بھی ہوگی کہ اگر میں مرکزی سطح پہ کسی بھی جگہ کابینہ میں جدھر بھی کبھی اگر اللہ نے موقع دیا یا خان صاحب نے مناسب جانا میں ہوا، تو ایسی چیزوں کے سامنے میں ایک فرنٹ گارڈ کے طور پہ میں کھڑا ہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی اپنی وزارت کی کبھی دینی پڑے، کہ بھئی وہ چیزیں ہم نے کبھی بھی نہیں ہونے دینی جو ہم سے پہلی ٹرمز میں غلطیاں ہوئی ہیں. اور خان صاحب بھی 550 دنوں سے جیل میں ہیں، انہوں نے بھی اپنے پرائے کو پہچان لیا ہے، انہوں نے بھی جو ہے دیکھ لیا ہے کہ کون مشکل کا ساتھی تھا اور کون دودھ کا مجنو تھا. تو بہرحال انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک غلط قانون پاس ہوا ہے، تحریک انصاف اس کو اپوز کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت میں آ کے بھی ہمارا یہی اوپینین ہوگا جو آج اپوزیشن میں ہے. یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کی مذاکرات کی بندش، جو مذاکرات کا بائیکاٹ آپ نے کیا تھا، کیا اس میں وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کی امریکہ یاترا کا بھی کوئی دخل تھا؟ میرا نہیں خیال. اچھا، یعنی آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ماحول پیدا کیا ہے، محسن نقوی صاحب اس کو انڈو کرنے گئے تھے یا اس کو درست کرنے گئے تھے؟ نہیں، وہ تو وہ کریں گے، ان کا کام ہے. وہ اپنا سیاست، اپنی حکومت کی جو بھی ان کی فارم 47 کی ہے، تو ظاہر ہے اس کو جب فارم 47 کے ایک جیلی طریقے سے یہ آئے ہیں تو اس کو پھر پشتے تو انہوں نے لگانے ہیں مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں، تو اس کو ہم ادھر سے دھکا لگا رہے ہیں، ادھر سے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ ان کے جانے کی وجہ سے ہم نے مذاکرات کو نو کیا ہے، میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. میرے خیال میں صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا نہ بنانا، اور خاص کر پھر آخری وقتوں میں جا کے ترجمان جو ہماری کمیٹی کے تھے صاحبزادہ حامد رضا کے اوپر چھاپے مارنا، پکڑنا. آپ مذاکرات کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو جا کے پکڑ رہے ہیں ان صاحب کو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یا آپ مذاکرات کرتے ہیں یا پکڑ دکڑ کرتے ہیں. تو حکومت بھی فیصلہ کر لے کہ انہوں نے مذاکراتی عمل کو آگے لے کے جانا ہے یا پکڑ دکڑ کا شوق ابھی پورا نہیں ہوا.